السلام علیکم۔ ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہو یا ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، دونوں معاملات کے اندر ایک مضبوط سیاسی نظام چاہیے جو ان معاملات کا حل دے سکے۔ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک طرف تو جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے باعث پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ معاشی صورتحال اس کے اندر بھی بے یقینی بہت زیادہ ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جس طرح کی فورکاسٹ کی جا رہی ہیں کہ آج نہیں تو کل ڈیفالٹ ہوا ہی جاتا ہے، تو اس سے بے یقینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کل خبریں یہ چل رہی ہیں، اور عمران خان اور تحریک انصاف اس کے اوپر زور شور سے بیانات دے رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ آنے والا ہے، اس حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا۔ ان تینوں ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وفاق داخلہ رانا ثناء اللہ خان۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو دہشت گردی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد مختلف آپریشنز ہوتے دیکھے۔ جنرل کیانی کے وقت سے راہ حق، راہ راست، راہ نجات، اس ناموں سے آپریشن شروع کیے گئے۔ پھر جنرل راحیل شریف آئے تو ضرب عضب شروع ہوا، آپ ہی کے دور میں آپ ہی نے منظوری دی اس کی۔ اس کے بعد رد الفساد جنرل باجوہ نے کیا۔ یہ اب چار آپریشن کرنے کے باوجود ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو ایک عزم نو کے ساتھ اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میری اس میں جو ہے وہ سبمیشن کہہ لیں یا رائے کہہ لیں کہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جتنے بھی آپریشنز کی بات آپ نے کی ہے وہ یعنی رد الفساد ہو، ضرب عضب ہو، یہ تمام آپریشنز جو ہیں یہ مسلح افواج نے، پاک افواج نے کی ہے۔ افواج کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو کسی بھی دہشت گردی سے یا کسی بھی انسرجنسی سے جو ہے وہ کلیئر کر دے۔ اب کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آتا ہے کہ اس کو ہولڈ کیا جائے۔ ہولڈ جو ہے وہ پھر کرنا ہوتا ہے پولیس نے، سی ٹی ڈی نے، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پھر سول ایڈمنسٹریشن جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ نے ذکر کیا ہے، جتنے آپریشنز ہوئے، اس میں بڑی کامیابی سے جو ہے وہ پاک افواج نے جو ہے وہ کلیئر کیا۔ یعنی جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے ساری صورتحال کو جو ہے وہ پوری طرح سے کیپچر کیا اور اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد ہولڈ کرنا ہوتا ہے پھر امن و امان کی صورتحال کو پولیس نے، سی ٹی ڈی نے۔ یہ ہولڈ جو ہے یہ پنجاب میں اگر یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ وہاں پہ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور میں بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سبجیکٹ سے متعلق تھا، لا منسٹری اور ہوم کا چارج میرے پاس تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ ہولڈ کیا گیا، اور وہ ہولڈ جو ہے وہ آج تک بھی قائم ہے۔ کے پی کے میں جو ہے وہ یہ ہولڈ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہ صورتحال اس وقت یہ ہے پچھلے 6-7 ماہ سے حکومت بالکل غیر حاضر ہے۔ وہ کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد حملے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بنی گالہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل وہ زمان پارک میں ان کا بسیرا ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہ بنوں کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، میں صرف ایک ہی مثال دوں گا آپ کو کہ یہ جو تھانہ ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ یرغمال بنا لیا تھا، یہ کرائے کی بلڈنگ میں ہے، اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ پراپر وہاں پہ حوالات بھی نہیں تھی۔ ان کو وہاں ان کمروں میں، جس کمرے میں رکھا ہوا تھا، ان دہشت گرد یعنی زیر حراست جو لوگ تھے، تو ان کو رفع حاجت کے لیے بھی جو ہے ان کمروں سے نکال کے باہر ایک واش روم میں جو ہے وہ لانا پڑتا تھا یا لاتے تھے، جو کہ وجہ بنا اس انسیڈنٹ کی کہ انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ پہلے ایک گارڈ سے اس کا اسلحہ چھینا اور اس کے بعد جو ہے وہ باقیوں کو یرغمال بنایا۔ اچھا، اس تھانے کی رانا صاحب یہ تو اس کی تفصیل ہوگی نا، لیکن اسلام آباد میں بھی سوسائڈ اٹیک ہو گیا، بلوچستان میں ایک روز کے اندر ملٹیپل اٹیکس رپورٹ ہو گئے۔ نہیں سن لے نا، نہیں سن لے، آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے چیزیں اسی نہیں سن لینا، اسی سے ریلیٹڈ ہے
کہ بنوں کی بیوٹیفیکیشن کے لیے 1.5 ارب روپیہ تو گورنمنٹ نے مہیا کیا، لیکن اس تھانے کی بلڈنگ جو 2017 سے زیر تعمیر ہے اور اس کے لیے صرف 2 کروڑ روپے کی ضرورت تھی، وہ آج تک جاری نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ اگر توجہ ہوگی یعنی سی ٹی ڈی کے اوپر حکومت کی، یہ توجہ ہوگی پولیس کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ ایسی صورتحال کیوں نہ پیدا ہوگی جو صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس طرف جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی آپ کو اس کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اسٹریٹجی اس کی یہی ہے کہ اس کو علاقے کو دوبارہ سے جہاں جہاں پہ بھی فٹ پرنٹ ہیں دہشت گردوں کے، یا وہ آ کے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ وہاں پہ کمین گاہیں بنائی ہیں، تو ان کو کلیئر کیا جائے گا۔ لیکن کلیئر کرنے کے بعد ہولڈ تو پھر جو ہے وہ پولیس اور سی ٹی ڈی نے کرنا ہے نا، اور اگر اس کی حالت یہی رہی جو اب ہے تو پھر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے میں اس بات کے اوپر اس لیے میں زور دے رہا ہوں۔ کل جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر ایک کمپریہنسو ریویو کیا جائے نیشنل ایکشن پروگرام کا، اور آپ ایک باقاعدہ حکمت عملی کی منظوری دیں کہ یہ علاقے متاثرہ ہیں اور ہمیں یہاں جا کر دوبارہ سے آپریشن کرنا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کرنا ہے؟ کیا کل اس کے اوپر منظوری دیں گے آپ؟ جی ایسا ہی ہوگا، اور ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں مسلح افواج، وہ پوری طرح سے کمپیٹنٹ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بڑے ہی لمیٹڈ ٹائم میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کلیئر کر دیں گی۔ بلکہ جب یہ آپریشن شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ شروع ہونے سے پہلے وہ لوگ بھاگ جائیں یہاں سے، جہاں جہاں پہ وہ آگے۔ رانا صاحب جو سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے شروع ہوئے ہیں کہ جو افغان سرحد تھی اس کے اوپر باڑ لگائی گئی تھی، لیکن گزشتہ 4 سالوں میں ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ کوتاہی کی ہے، کچھ اس معاملے میں نرمی اختیار کر لی، خاص طور پر جب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا، طالبان کا ٹیک اوور ہوا، اس کے بعد ہم نے ٹی ٹی پی اور افغانستان کے معاملے میں بہت زیادہ فراخ دلی شاید دکھا دی اور نرمی اختیار کر لی، دہشت گرد دوبارہ ہمارے علاقوں میں گھس آئے۔ ہمیں اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اس اپروچ کو۔ دیکھیں اس میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نرمی دکھائی گئی یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت شروع کی گئی، یا یہ سوچا گیا کہ جی اگر وہ واپس آ کے جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں اور انڈر دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آ جائیں، تو یہ کوئی سوچ تو خیر غلط نہیں تھی، لیکن اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس بات کو جو ہے وہ فیس کریں گے۔ کلیئرنس کا جو اپنا معاملہ ہے یہ بالکل ہو جائے گا، ود ان ڈیز اینڈ ویکس ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے میں یہ دوبارہ یہ بات زور دے کے کہوں گا کہ اس کو پھر ہولڈ کرنے کے لیے کے پی کے میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا جو ہے وہ بہتر ہونا، پوری طرح سے ایکوپ ہونا، پوری طرح سے ان کی فنڈنگ ہونا، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ کلیئرنس تو اس سے پہلے بھی بار بار ہوئی ہے، اب بھی ہو جائے گی۔ رانا صاحب ایک آپ ہی کے دور میں ایک ماڈل بنایا گیا تھا، اس کو ایپیکس کمیٹی کہتے تھے، صوبائی سطح پر وہ فوج بھی ساتھ بیٹھتی تھی، پرائم منسٹر بھی بعض اوقات میٹنگ میں جاتے تھے، کراچی آپریشن میں اس کو بڑا افیکٹولی یوز کیا گیا تھا۔ تو آپ کو اسی ایپیکس کمیٹی کے ماڈل پہ جانا پڑے گا تاکہ صوبائی سطح پر جو خامیاں ہیں اس کو آپ ایڈریس کر سکیں، وہیں موقع کے اوپر فیصلے لیں اور امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے۔ بہرحال اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں کہ اس قسم کے عدم تعاون کو جس طرح سے کے پی کے کی حکومت کو بلایا گیا پچھلے دنوں میں کہ وہ آئیں اور آگے بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے، تو انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ تو یہ جو ریاستی معاملات ہیں اور خاص طور پہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے معاملات ہیں، ان میں اس قسم کی سیاست جو ہے اس کی وجہ سے جو صورتحال خراب ہوئی ہے، تو اس کے متعلق 1-2 تجاویز ہیں جو کہ صبح نیشنل کمیٹی کے زیر غور آئیں گی، اور اگر ان کی اپروول ہوتی ہے تو پھر ان فیوچر جو بات آپ نے کی ہے ایپیکس کمیٹی والی، وہ بھی ماڈل ایک ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جایا جائے۔ وہ آپ کیا آپشنز ہیں جو ٹیبل پہ ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر؟ اس کے علاوہ کیا آپشنز ٹیبل پہ ہو سکتی ہیں جو جن پر غور کیا جائے گا؟
وہ ابھی کیونکہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کی گئی تو اس لیے ان کو آن ایئر کرنا مناسب نہیں ہوگا. صبح کمیٹی کے سامنے یہ چیزیں پیش ہوں گی، زیر غور آئیں گی کمیٹی کے، اور اگر کمیٹی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی اپروول دیتی ہے تو پھر وہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے ہوں گی. بنیادی طور پر اگر کوئی صوبائی حکومت عدم تعاون دکھاتی ہے، چیف منسٹر کوآپریٹو نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں، تو تب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے کہ کیسے صورتحال کو سنبھالنا ہے، یہ تجویز ہے. جی درست ہے. سر تھوڑا سا سیاسی معاملات کے اوپر بھی آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی رائے لے لی جائے. ایک ایسی صورتحال جس میں ہمیں اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور یہ ٹیررزم کا چیلنج بھی بہت بڑا چیلنج ہے، دہشت گردی کا. جب قوم کے بیٹے شہید ہو رہے ہوں نا تو اس وقت سیاسی باتیں اور حکومت بنانا اور گرانا وہ کرتے اچھے نہیں لگتے، لیکن ایک دم سے بحث سامنے آئی ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی. ٹیکنوکریٹس کا کہاں سے پوچھا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کو دھکا مار رہی ہے کہ جائیں آپ گھر جائیں، نہیں چلایا جا رہا آپ سے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کے جو ہے وہ تخریبی اور بیمار ذہن کی جو ہے وہ تخلیق ہے. یہ ہر روز صورتحال کو بگاڑنے کے لیے تاکہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے. کبھی یہ پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، کبھی پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے. یہ دراصل یہ عمران خان اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ ایک ایسا یعنی ٹولہ ہے جو ہر وقت جو ہے وہ فتنہ، فساد اور ملک دشمنی کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہے. یہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی نئی افواہ، نئی تحریک، نئی جو ہے وہ کبھی لانگ مارچ، کبھی پلان مارچ، کبھی یہ تحریک، کبھی وہ تحریک، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کی فضا رہے تاکہ اکانومی جو ہے وہ اس میں بہتری نہ آ سکے اور خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. یہ ہے ان کا اس وقت ایجنڈا کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں رہے تو نعوذ باللہ یہ ملک ہی نہ رہے، اس کے اوپر ایٹم بم گر جائے یا اس کے جو ہے وہ 3 حصے ہو جائیں. تو اس جو ہے وہ سوچ کے تحت اب ان لوگوں نے 2 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کل انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی اپنا جو ہے وہ ٹیکنوکریسی گورنمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے 2.5 سال کے لیے. تو یہ ان کے تخریبی ذہن کی جو ہے وہ اختراع ہے. ٹیکنوکریٹس کی کسی حکومت کا کوئی آئینی تصور موجود نہیں ہے. ماورائے آئین ہی ہوگا، اور ماورائے آئین کو شاید کوئی بھی عدالت، کوئی بھی ادارہ مور لگانے پہ تیار نہ ہو. بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. لیکن آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگوں کے بیانات آئے ہیں، اور بعض خبریں تو ایسی ہیں، بھائی شبر زیدی نے خود آ کے کہہ دیا کہ ٹیکنوکریٹس آنے والے ہیں. بعض خبریں ایسی ہیں کہ امریکہ میں بعض لوگوں سے رابطہ قائم کیا. شوکت عزیز صاحب کا بھی نام آ گیا کہ ان سے بھی رابطہ قائم کیا گیا. کئی لوگوں نے، کئی اور اکانومسٹ ریٹائرڈ جو بابا جی 30 سال فائنانس منسٹری چلاتے رہے، ان کے نام بھی سامنے آ گئے. تو کچھ ایسی ہلچل سی لگتا ہے کہ کہیں ہو رہی ہے، کسی سے پوچھا جا رہا ہے، مشاورت کی جا رہی ہے، کسی کو فون کال کی جا رہی ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. یہ سب جو ہے وہ یہ افواہیں ہیں، اور افواہیں اڑانے میں اور اس چیز کو ہوا دینے میں ماسوائے پی ٹی آئی کے یہ لیڈرز جو ہیں یہ باقاعدہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کس طرح سے صورتحال کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے. اس کے مطابق پھر جو ہے یہ پھر سارا، یعنی ان کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی ملکی سیاست میں ان کا جو وجود ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک عدم استحکام، ایک تخریب اور ایک فتنے کا جو ہے وہ موجب ہے. یہ باقاعدہ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ جی کون سی بات کی جائے، کس طرح سے جو ہے وہ بات کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ ایک عدم اعتماد کی اور ایک افراتفری کی جو ہے وہ فضا پیدا ہو. تو اس کے لیے باقاعدہ یہ کیلکولیشن کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کوئی رانا صاحب آپ کو مئی جون کے مہینے میں انتخابات نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے سوچتے تھے کہ مئی کے مہینے میں انتخابات ہو جائیں گے، تو آپ کو نظر آتے ہیں مئی جون میں انتخابات یا نہیں نظر آتے؟ یہ سوچتے رہ جائیں گے. انتخابات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے.
لیکن اکتوبر 2023 میں اپنے وقت مقررہ پر ہو جائیں گے؟ آگے تو نہیں جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی نہیں، وقت مقررہ پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی چیز جو آئین میں جس طرح سے درج ہے، آئین کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلنا چاہیے، آئین کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی میں جو ہے وہ اس قوم کی، اس ملک کی بقا ہے۔ صدر عارف علوی کے ذریعے ایک رابطہ سازی جاری تھی، اسحاق ڈار صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، پھر کچھ اور لوگ بھی آپ کی جماعت سے، ایاز صادق اور کچھ دیگر لوگ بھی گئے، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ آج بھی توقع تھی کہ شاید کچھ آپس میں انٹریکشن ہوگا، کچھ ہے ایسی فالو اپ، کوئی پیش رفت جو چل رہی ہو؟ دیکھیں، جو ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں نا، وہ بھی ان میں بھی کوئی مٹیریل ڈسکشن نہیں ہوئی، بس ایسے ہی جب خیالات کا تبادلہ ہی ہوا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کے سامنے وہ عارف علوی صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، وہ نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کی مانتا ہے۔ یعنی اس ملک کی بدقسمتی اور جو ہے یعنی اس ساری صورتحال کی جو ہے وہ ذمہ داری اسی ایک فرد پہ ہے۔ یہ آدمی جو ہے، یہ یعنی بدقسمتی سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لانچ کیا گیا، اور اسے اس ملک کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ لایا گیا، اور اب وہ پوری قوم کے گلے پڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ پوری قوم اس کا ادراک، اس کی شناخت کر کے اس کو اس ملک کی سیاست سے بائی ووٹ مائنس نہیں کرتی، تو اس وقت تک یہ ایک خطرے کے طور پہ جو ہے اس ملک کی سیاست میں جو ہے یہ موجود ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ بات کر سکتا ہوں، اور بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے مخالفین سے بیٹھنے کی سے پہلے میں مر جاؤں، تو اس قسم کا انسان جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں آپ مجھے بتائیں کہاں فٹ ان ہوتا ہے؟ رانا صاحب، آج کل بہت سی آڈیوز بھی آ رہی ہیں سامنے، تو ایک آڈیو کے اندر فواد چودھری صاحب وہ ذوالفقار سے باتیں کر رہے ہیں، جس میں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار نہ دے دیا جائے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ اس شخص کے ہاتھوں تو جمہوریت چلنے نہیں والی، تو کیا کوئی نااہلی کا بھی عمران خان کا خطرہ موجود ہے؟ نہیں، جو اس کا کردار سامنے آیا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کا کیا یعنی معیار ہوگا، اس کی انسانیت کا، اس کی جو ہے وہ سوچ کا، سمجھ کا، کہ ایک آدمی جب اپنے مخالفین کے خلاف ڈاکو، چور، پروپیگنڈا کر رہا ہے، کیس بنا رہا ہے، دن رات جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑے لیکچر دے رہا ہے، اور اس وقت خود اتنی گھٹیا کرپشن میں ملوث تھا کہ توشہ خانے سے جو ہے وہ ساری چیزیں اٹھا کے بیچ رہا تھا، اور پیسے جو ہے وہ جیب میں ڈال رہا تھا۔ 50 ارب کا جو ہے وہ قومی خزانے کو ٹیکہ لگا کے 5 ارب روپے کی پراپرٹی ایک پراپرٹی ٹائکون سے اپنے نام رجسٹری کروا رہا تھا، اپنے اور اپنی بیوی کے نام، القادر ٹرسٹ کے نام سے۔ اس کی جو فرنٹ مین ہے، جس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ جو ہے وہ بالکل یعنی فری تھا، یعنی ایز ریزیڈنٹ آف دیٹ ہاؤس، وہ جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے اربوں روپے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے نام پہ 240 کنال جو ہے وہ بنی گالہ میں رجسٹری ہو رہے تھے۔ تو یہ آدمی جو ہے، اس کا یہ کردار ہے، اور اس کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیں، ان کی ہم نے سائٹ پہ جو ہے وہ فرنزک کروائی ہے، 100% درست ہے۔ یہ کرے ان کو چیلنج کرے ثابت۔ سر کون سی والی درست ہے؟ وہ جو آئلہ ملک کے ساتھ مبینہ ایک آڈیو آئی ہے جس کی ڈینائل آئلہ ملک کی جانب سے کی گئی ہے، وہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ جی 100% درست ہے۔ کرے آئلہ ملک اس کو چیلنج کرے، یہ کرے۔ فرنزک جو ہے وہ دنیا کے جس جو ہے وہ ایجنسی سے جہاں سے کہیں کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ درست ثابت ہو تو پھر انہیں چاہیے کہ کم از کم اور نہیں کچھ تو اس قوم کی قیادت سے تو کم از کم جو ہے وہ پیچھے ہٹیں۔ اس کردار کا بندہ جو ہے اس قوم کی قیادت کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ اس قوم کی قیادت کے لیے جو ہے وہ چنا جائے۔
رانا صاحب لیکن آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو شہباز شریف کی ایک آڈیو جس میں آپ کی بھی آواز تھی اور مریم نواز کے سن ان لا کے ایک پاور کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس سلسلے میں آپ نے ایک میجر ارسلان جو اے ڈی سی ہیں اے ڈی سی تھے وزیر اعظم کے شہباز شریف کے، ان کو حراست میں لے لیا گیا، اس کی تو تفصیل بتائیے، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں اس کی تفصیل میں جو ہے وہ زیادہ نہیں جایا جا سکتا. بہرحال جو بھی اس معاملے میں ملوث تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی اور وہ کافی عرصہ سے یہ کام کر رہے تھے. اس میں فارمر پرائم منسٹر کا عرصہ بھی شامل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی جو ہے وہ عرصہ شامل ہے. تو اس میں جو چیزیں جو ہیں وہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپ ہوئی ہیں تو وہ جو ہے وہ اب کئی ہاتھوں میں ہے، یعنی وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ وہاں سے لیک ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جی کون لیک کر رہا ہے، جی پتہ نہیں جی کون لیک کر رہا ہے اور ایک خاص سمت جو ہے وہ اشارہ بھی کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر جب ریکارڈ ہوتی ہیں تو پھر ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، وہ مختلف ہاتھوں میں چلے جاتی ہیں. وہ پھر رانا صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو ریکارڈنگز کی جا رہی تھیں تو یہ ایک آفیسر جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ان سروس نہیں ہیں، ہی از ریٹائرڈ ناؤ، یہ اس کی کاپیز ادھر بھی جاتی تھی، ان کے پاس بھی تھیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی درست ہے. اگر آپ اس کی مزید تفصیل مجھ سے نہ پوچھیں تو اب مزید تفصیل نہیں پوچھتا کیونکہ آپ نام لینے سے گریز کریں گے، اس لیے میں نے ریٹائرڈ کا خالی نام لیا. تو یہ معاملہ تو پھر بڑا ٹیڑھا نظر آتا ہے سر، یہ تو ایک کمپرومائز نظر آتا ہے نیشنل سیکورٹی میٹر میں. تو اس کے این ایس سی میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس کو اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں یعنی جو ہے وہ آپ پورے سسٹم کو تو آپ اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. کوئی ایک بندہ، کوئی ایک ملازم، وہ پولیٹیکل سائٹ سے ہو، وہ جو ہے وہ کسی اور سائٹ سے ہو، اگر وہ آدمی جو ہے وہ کسی بھی لالچ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کسی بھی لالچ میں اس کام کے اوپر آمادہ ہو جائے اور وہ کام کرے اور کام کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ چیز پہنچائے اور اس میں کمرشلائزیشن کا پہلو بھی ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں پھر پورا سسٹم تو مورد الزام نا اپنا کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا نا. ایک آدمی جو ہے آپ دیکھیں ٹرسٹ کیے بغیر تو معاملات نہیں چل سکتے. ایک آدمی جو ہے وہ اگر ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہی آدمی ہے، اس کے علاوہ پھر اور کوئی آدمی نہیں ہے، کسی اور کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. رانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رانا صاحب بشرا بی بی اہلیہ وزیر اعظم فارمر پرائم منسٹر، ان کی گفتگو زلفی بخاری سے یا کسی اور سے، وہ اس کی جو بھی نوعیت ہو، میرے خیال میں اس طرح پرائیویٹ ڈسکشن کو ٹیپ ریکارڈ کرنا درست نہیں تھا جس طرح ریکارڈنگ کی گئی. یہ قابل مذمت بھی ہے اور یہ سلسلہ روکا بھی جانا چاہیے. نہیں دیکھیں ملک صاحب ایسے نہیں ہے. ٹیپ کرنا اپنے طور پہ جو ہے وہ اسے آپ غیر اخلاقی بھی کہہ لیں، غیر قانونی بھی کہہ لیں، لیکن جو عمل سامنے آ جائے، جس کا وہ عمل ہے، اس کو بھی تو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے نا. ایک ڈاکو جو ہے وہ بینک لوٹے اور اس کے بعد وہ عدالت میں یہ پلی لے کہ جی یہ دیکھیں بینک والے کتنے خراب تھے، انہوں نے وہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے ریکارڈنگ کر لی ہے اور ریکارڈنگ کر کے انہوں نے مجھے بعد میں پکڑ لیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنے جرم کا حساب تو دے گا نا. جو یہ ان کی یعنی اخلاقی گراوٹ کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی رسپانسبلٹی تو انہی پہ ہے نا. ریکارڈ کرنے والے نے غلط کیا، پرائیویسی میں وہ مخل ہوا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جرم کی کیا پرائیویسی ہے؟ پرائیویسی تو ایک لافل عمل کی ہوتی ہے. ایک کسی کا لافل اگر تعلق ہے، کوئی اپنی فیملی میں بیٹھا ہے، کوئی اپنی فیملی میں بات کر رہا ہے، تو لافل جو ریلیشن ہے اس کو تو پرائیویسی کے
کے تمام جو ہے وہ حقوق حاصل ہیں. ایک انلیگل امورل جو ہے وہ حرکت جو ہے اسے کم از کم یہ تحفظ تو حاصل نہیں ہے اور اس کا جواب دہ ایسے لوگوں کو ٹھہرایا جانا چاہیے. باقی ٹھیک ہے ٹیپ کرنا جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو اس بات کی سزا ملے. لیکن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس لیے اس بات کا جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ یہ ٹیپ کیوں کیا گیا. بھئی آپ نے یہ حرکت تو کی ہے, یہ امورل ایکٹیویٹی تو آپ کے کھاتے میں آتی ہے نا, یا آپ اس کو چیلنج کریں یا پھر آپ اس کے لیے جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرائے جائیں. رانا صاحب پھر 3 ایسے مقدمات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ عمران کے لیے درد سر بن سکتے ہیں. ایک توشہ خانہ جس کا معاملہ چل رہا ہے اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے. دوسرا 190 ملین پاؤنڈ جو ریاض ملک کو واپس کیا گیا اور القادر یونیورسٹی کی زمین اسی عرصے میں ان کو حاصل ہوئی. اور تیسرا فورن فنڈنگ کا کیس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان میں سے کسی ایک کیس میں عمران خان نااہلی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ تینوں کیس کافی ٹیڑھے کیس ہیں. نہیں, ایک چوتھا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے اس نے چوتھا کون سا ہے سر؟ ہے یعنی وہ جو چیف الیکشن کمیشن کی جو توہین والا معاملہ ہے اس میں انہوں نے وہ سٹے 2 لیا ہوا ہے, وہ سٹے خارج ہو جائے گا. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کیس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے توہین نہیں کی الیکشن کمیشن کی, یعنی گالیاں دی ہیں اتنا گر کے. کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف بھی بات نہیں کرتا جتنی گفتگو جو ہے وہ اس نے کی ہے. تو اس کیس میں آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے اپنا کہ فائنل ججمنٹ اناؤنس نہ ہو, وہ سٹے جب خارج ہوتا ہے جو کہ ہو جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اسے توہین عدالت کے وہی اختیارات حاصل ہیں جو ہائی کورٹ کو حاصل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری گفتگو نہیں کی. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ تینوں کیس یا چاروں کیس یہ کافی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے؟ جی مور دین کافی ہیں, مور دین سفیسینٹ ہے. یہ ان میں سے کسی ایک میں بھی جو ہے وہ اس کی بچت کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے. 2 + 2 4 ہے ہر چیز. سر ایک بات بتا دیں, جو ایک اکنامک ولنریبلٹی ہے جو دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے یعنی وہی بات جس کا دوسروں پہ اوپر الزام لگائے اور خود کرے, اس کے متعلق جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ جو شریعت میں بھی جو سزا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کے اوپر الزام لگائے اور خود وہی کام کرے. یہ خود کیا کر رہا تھا, خود کس طرح کی چوری اور ہیرا پھیری کر رہا تھا, اور اس وقت یہ جو ہے وہ تقاریر کیا کر رہا تھا, دوسروں کے اوپر الزامات جھوٹے کیس بنا رہا تھا. رانا صاحب جو اس وقت پاکستان کی اقتصادی مشکلات ہیں اس کا بڑا سبب ڈالرز نہ ہونا ہے. ایک توقع کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جو نئے آرمی چیف ہیں, ایک زمانے میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے عرب ممالک, دوست ممالک چائنا کے وزٹ کیے تھے اور پاکستان کو کوئی $10 ارب کا پیکج ملا تھا. جنرل باجوہ نے کافی وزٹ میں ہیلپ کی تھی اس وقت پاکستان کے لیے امداد اکٹھی کرنے میں. نئے آرمی چیف کے لیے جنرل عاصم منیر کے لیے بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سعودی عرب کا دورہ ہوگا جس سے وہ رکا ہوا جو پیکج کافی مہینوں سے انتظار ہے اس کا, وہ شاید اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے. کوئی امکان ہے اگلے چند ایک روز میں سعودی عرب کے دورے کا؟ جی بالکل امکان ہے, اور نئے آرمی چیف جو ہے وہ بالکل اپنا کردار ملک کی ریاست کی جو ہے وہ بہتری اور فلاح کے لیے وہ بالکل ادا کریں گے. اور یہ جلد ہی دورہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کمنگ ڈیز؟ ایسا ہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جنوری کے یہ 9 جنوری کا اب آ گیا ہے, ایک شاید اس کے بعد ہو, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے. اور 9 جنوری سے بھی کافی توقعات ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس میں پاکستان کی دنیا جو ہے وہ مدد کرے گی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو کتنی جو ہے وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ 9 جنوری آ رہا ہے
تو یہ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی افراتفری، کوئی ایسا فتنہ، کوئی ایسا فساد ہم برپا کریں کہ دنیا کو یہ میسج آئے کہ جناب ہم ان کی کیا مدد کریں، یہ تو خود جو ہے وہ اپنے ملک میں اس صورتحال سے دو چار ہیں۔ 9 جنوری کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان ایک پروگرام لے کے ڈونرز کے پاس جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ وہ ایک 5 سالہ یا 10 سالہ منصوبے کے تحت پاکستان کو بین الاقوامی برادری سے مدد ملے گی۔ رانا صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ رانا صاحب، اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے جو ایک پی ٹی آئی کا تھا، دھمکی تھی باقاعدہ کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے تاکہ الیکشنز ہو جائیں، پنجاب اسمبلی درمیان میں اٹک گئی ہے اور اس کے بغیر وہ کے پی توڑیں گے نہیں۔ پنجاب کا آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ پنجاب اسمبلی چلے گی ایسی؟ نہیں، پنجاب میں اگر انہوں نے یہ عمل کرنا ہے تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا گیا ہے، تو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے وہاں پہ۔ ان کے کم از کم 12 سے 15 بندے شارٹ ہیں وہاں پہ، اور وہ تحریک انصاف کے ہیں جو مسنگ آ رہی ہے، جو 12 سے 15 متوقع تحریک انصاف کے لوگ مسنگ ہو سکتے ہیں۔ ہاں مسنگ ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کو اب ایسا ایسا سمجھ آ رہی ہے۔ جب جیسے جیسے سمجھ آئے گی آپ ان کا دیکھیے گا کہ پھر ان کی آج سے ہفتہ 10 دن پہلے ان کی کیا گفتگو تھی، پھر اس کے بعد 5-6 دن پہلے کیا گفتگو تھی۔ اب یہ ایسا ایسا جو ہے نا، جب ان کو سمجھ آئے گی تو پھر آپ ان کی گفتگو دیکھیے گا، پھر کبھی یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائیں گے، کبھی جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا کریں گے، کبھی کوئی اور بات کریں گے، تو یہ سارے جو ہے نا پھر اب اس قسم پھر تو پرویز الہی پنجاب میں پھر اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، پھر تو ایسے ہی اسمبلی چلے گی، اسی تنخواہ پہ کام چلے گا۔ نہیں، وہ تو پھر چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو ہی ول سیز ٹو بی دی چیف منسٹر پنجاب۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا نیو چیف منسٹر کا۔ تو آپ کو لگتا ہے جنوری کے مہینے میں پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی بالکل تبدیلی آ سکتی ہے۔ اچھا، وفاقی سطح پر بھی بتا دیں، آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد اسپیکر صاحب سے ملنے گیا تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے اسپیکر کو آگاہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، بعضوں نے حاضری لگائی ہوئی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب یہ وہاں وفد میں شامل ہی نہیں تھے۔ تو کیا صورتحال ہے؟ ایک عجیب و غریب سی کنفیوژن سی سامنے نظر آئی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ استعفے قبول کریں جی؟ اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو قبول کریں۔ دیکھیں جی، بعض لوگوں نے حاضری لگائی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے اسپیکر کو کہا ہوا ہے کہ جی ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا فیڈرل پارلیمنٹری لاجز میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، سارے جو ہے وہ اپنا بلو پاسپورٹ، آفیشیل پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں۔ سارے جب وہ کہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو جو پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کی جو فیسلٹی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی یہ ڈرامہ بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ جی ہم استعفے دینا چاہتے ہیں، ہم استعفے دینا چاہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کس کو نہیں معلوم، یعنی اسپیکر جو ہے اس کے اوپر یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی جو ہے یہ استعفیٰ جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی پریشر کے اوپر دے رہا ہے تو وہ استعفیٰ قبول نہ کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے جو عمران خان کے پریشر اور اس کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے، ایون پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی نجی محفل میں کہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ تو غلط ہے لیکن اب کیا کریں، پارٹی کا فیصلہ ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آج شاہ محمود اور پرویز خٹک تھے کیوں نہیں اس وقت کے اندر؟ یہ چیز معلوم نہیں ہے، یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں نہیں وہاں پہ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا خوف ہو کہ ہماری کوئی چیز وہاں پہ سامنے آ جائے گی۔ تو کیا اسپیکر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ انڈر پریشر جو ہے وہ انہوں نے استعفے دیے، پارٹی نے ان کو کمپلشن سے جو ہے وہ استعفے لیے؟ تو جب اسپیکر کو موجود ہے تو اسپیکر جو ہے وہ پھر لیگلی کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کہ شاید پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، اسد عمر وہ تحریک انصاف کے ایک ایسے گروپ کا حصہ ہوں گے جو کوئی بیک چینل کانٹیکٹ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کے ساتھ اسٹیبلش کر کے الیکشن ریفارم اور دیگر معاملات کے اوپر گفتگو کرے گا۔ کیا ایسی توقع ہے؟ کہا جاتا ہے صدر عارف علوی بھی اس میں رول ادا کر رہے ہیں، کوئی بیک چینل کوئی چل رہا ہے رابطہ۔
جی ہماری طرف سے تو اس بات کی آفر ہے، ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، آ کے پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر بھی بات کریں۔ یہ ملک یعنی معاشی طور پہ جس دلدل میں ہے، اس سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ نہیں نکال سکتی۔ ہم بھی مشکلات میں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، یہ آئیں گے تو یہ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا، چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اس صورتحال سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بھی بات کریں۔ سر ایک لاسٹ کویسچن، کسی لیول کے اوپر تحریک انصاف کے ان سینئر لوگوں سے کوئی انٹریکشن ہوا ہے، پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کا، شاہ محمود سے، پرویز خٹک سے یا اسد عمر سے؟ دیکھیں ان سے جو ہے وہ ملاقات بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ عمران خان سے جا کے کوئی بات کر سکیں یا منوا سکیں۔ اس سے پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے ساتھ اس وقت بھی ان کی وہ فیٹ آف کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ بات بھی ہوتی رہی، معاملہ طے بھی پائے جاتے رہے، لیکن بعد میں جب بات اس کے اوپر جاتی ہے تو وہ بالکل اس بات سے جو ہے وہ جی میں تو اس کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، وفاقی وزیر داخلہ آج کے ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔